کہ جہاں پر، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، قرآن دین کی اصل ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ بڑی معروف حدیث ہے، اور سننے کے باوجود ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہیں۔ حضرت قاری صاحب نے بہت خوبصورت قرآن کی تلاوت فرمائی، آپ کو یقیناً فائدہ ہوا ہوگا، کیونکہ قرآن جب پڑھا جائے، حتیٰ کہ قرآن کی زیارت بھی کی جائے، تو پھر بھی یہ ممکن نہیں اللہ کی رحمت بندے کو نصیب نہ ہو۔ تو بڑی خوبصورت حضرت علامہ استاذ القراء استاذ الحفاظ جناب تشریف فرما ہیں۔ میں آپ سے یہ بات دیکھیں، یہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھا لگوں، لوگ میری تعریف کریں، میری کوئی عزت ہو، یہ ہم چاہتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف شکلیں بھی اختیار کرتے ہیں جو سمجھ میں آتی ہے۔ کبھی اچھا گھر بنا لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہو گئے، کبھی نوکری اچھی مل جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ بس اب تو ہمارے جیسا کوئی نہیں، کبھی بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، دوست احباب، کبھی کوئی 2-4 گارڈ رکھ لے بندہ، تو وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے خود کو۔ لیکن سنیے، ہمارے کریم آقا نے فرمایا اگر تم اچھا بننا ہی چاہتے ہو تو قرآن کے نوکر بن جاؤ۔ خیرکم من تعلم، فرمایا تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جس نے قرآن سیکھا، اور پھر اچھا اب آپ اور ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن بچپن میں سیکھا تھا، پڑھا تھا، اب یہ ہماری بھی کوتاہی اور پڑھانے والوں کی بھی کوتاہی، سیکھا تو صحیح۔ آپ بتائیں آپ میں اور مجھ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن اس طرح سے سیکھا کہ آج وہ سکھانے کے بھی قابل ہیں۔ یہ اصول تو یہ تھا جب قرآن آپ نے، اچھا جس دن قرآن ختم ہوا بڑے خوش ہوئے، مٹھائیاں بھی بانٹی گئیں۔ اچھا خوشی کیا تھی کہ اس کے بعد شاید یہ ذہن میں نہ ہو، لیکن ویسے نارملی ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب قرآن ختم کر لیتے ہیں تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اب قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تب تو بات شروع ہوئی ہے۔ اور وہ ماں باپ کیسے ہیں، آج جس ماں اور جس باپ کے لیے ہم دعا کرنے جا رہے ہیں نا، یہ قرآن سے محبت کرنے والے تھے، اور صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں۔ میں پہلے بھی ذکر کیا، اور آج میں حافظ قرآن ہوں، اس میں بہت بڑا ہاتھ چچا جان عبدالرزاق صاحب کا ہے، اور بھی کتنے بچے ایسے ہوں گے جن کے والدین کو انہوں نے کنونس کیا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، کاش آپ بھی اپنے آپ کو گنگالیں اور دیکھیں کہ آپ کے حصے میں قرآن کی خدمت کا کتنا نور ہے، کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے، کہ آپ کا بیٹا قاری قرآن ہے، یا آپ خود قرآن تو پڑھ نہیں سکے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حضرت اقبال نے فرمایا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ آج آپ اور میں رونا روتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، اولاد فرما بردار نہیں ہے، اور بھی بہت ساری۔ اچھا ایک غریب شخص پریشان ہو تو سمجھ میں آتی ہے بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، یہاں تو امیر بھی پریشان ہے۔ ایک بیمار شخص پریشان ہو تو سمجھ میں آتی ہے بھئی بیمار ہے، صحت اجازت نہیں دے رہی، تندرستی ہزار نعمت ہے، لیکن یہاں تو تندرست شخص بھی پریشان ہے۔ ایک کمزور شخص پریشان ہو تو سمجھ میں آتی ہے اس کا بس نہیں چلتا، لیکن یہاں تو طاقتور بھی پریشان ہے، نیند کی گولیاں لیتا ہے پھر بھی سوتا نہیں۔ میں ایک شخص سے ملا کراچی میں، ملینرز بلینرز تھا، پتہ ہی نہیں اور دولت کتنی ہوگی، تو وہ رات کو 3 تالے لگا کر سوتا ہے۔ آپ نے اس دروازے کو، میں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں سیٹھ صاحب؟ کہا مجھے اس بات پہ بھی اعتبار نہیں، پتہ نہیں میرا بیٹا ہی مجھے نہ مار دے۔ تو میں شکر کیا اللہ کا کہ اللہ نے اور کچھ دیا نہ دیا، اپنی محبت کی جستجو دے دی ہے، مدینے والے کا پیار دے دیا ہے،
سکون دے دیا ہے، اطمینان دے دیا ہے، ہر صبح میں اپنا ذکر دے دیا ہے، ہر شام میں اپنی محبت کی نورانیت دے دی ہے، اپنے پیاروں سے وابستگی دے دی ہے، والدین کی عزت کا شرف دے دیا ہے، ماں باپ سے محبت کرنے کا جذبہ دے دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جس شخص کے ماں باپ اس پہ راضی نہ ہونا، وہ چاہے خانہ خدا میں چلے جائے، چاہے روضہ مصطفیٰ میں چلا جائے، جس کے ماں باپ اس پہ راضی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے، نہ تم سے خدا راضی ہوگا، نہ مصطفیٰ راضی ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ایک واقعہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، بہت بڑے محدث ہیں، حدیث پڑھی سنی، اور آپ کا نام، آپ کعبۃ اللہ میں تشریف فرما تھے کہ جب طواف کر چکے، مکمل کر چکے عبادت، حج مکمل کر چکے، تو وہیں سین کعبہ میں آپ نے جب آرام فرمایا تو زیارت ہوئی کسی شخصیت کی، اور کہا اسی حج میں ایک ایسا شخص آیا ہے، نشانی بتائی، ہاتھ کٹا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ بیٹھا ہے، جاؤ اسے بتاؤ تیرا حج قبول نہیں ہے۔ اب آپ اٹھے تو حکم تھا، سب سے پہلے شخص کو مل گیا، دیکھا ہاتھ کٹا ہوا، ایک آنکھ بھی نہیں ہے، نشانی پوری ہوئی، جا کر اسے کہا میں یہ خبر تمہیں اللہ کے گھر میں دے رہا ہوں، دل بوجھل ہے لیکن دے رہا ہوں، حکم چونکہ ہے، تو نے حج تو کیا ہے، تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ اب وہ اس کی چیخ نکل گئی، وہ کہنے لگا 7ویں بار ہے میں اللہ کے گھر میں آتا ہوں، یہ 7واں سال ہے، میرا حج قبول نہیں ہو رہا، کوئی نہ کوئی آ کر بتا دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، اب وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، تم سے ایسا کیا ہوا ہے؟ یہاں تو کعبے کی زیارت کر لینے سے ہی سارا بندہ ایسا پاک جیسا ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، تم سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ وہ مہربان بھی تم پہ مہربان نہیں ہو رہا، وہ رحیم بھی تم پہ رحم نہیں کر رہا، وہ رحمان بھی تجھے اپنی رحمت کی نظر سے نواز نہیں رہا۔ تو کہنے لگا اور غلطیاں پتہ نہیں کیا ہوں گی، ایک غلطی ہوئی ہے، میں نے ماں کی بڑی بے ادبی کی ہے اور میری ماں مجھ سے راضی نہیں ہے۔ تو کہا جا، پھر تو جا، جب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوگی تو کعبے میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پیغام کو تو سمجھ۔ اب وہ کہنے لگا میں 7 سال سے رو بھی رہا ہوں، کوشش بھی کر رہا ہوں، لیکن ماں راضی نہیں ہو رہی۔ کہا اب کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تیری ماں کے پاس سفارش کروں گا کہ وہ معاف کرے گی تو پھر ہی۔ وہ خود ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ آتا ہے، ایک شخص کے مرنے کا وقت آیا، نزع کا عالم ہے، بڑی تکلیف میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے، اور زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ ویسے میرے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے، یہ بھی اللہ بندے کو دکھاتا ہے کہ بندے کے بس میں کوئی نہیں ہے، جب سارے ڈاکٹر وہ بالکل کوئی فائدہ نہ دیں، کوئی دوائی، اچھا ایک تو بے بس ہے، ایک کے پاس اتنا وسائل ہیں، وہ اچھے سے اچھا ہاسپٹل اس میں جا سکتے ہیں، دوائی دنیا کی ہر لے سکتے ہیں، اس کے باوجود شفا نہیں ہو رہی، اس کی اولاد فائدہ نہیں۔ تو یہ ایک وقت آتا ہے بندے پہ جب بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کاش جب آپ کو صحت دی گئی ہے، کاش جب آپ کو حیثیت دی گئی ہے، کاش جب آپ کو طاقت دی گئی ہے، اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، وہی ہے جس نے مجھے بنایا ہے، اور وہی ہے جس نے مجھے آج کچھ حیثیت دی ہے، تو کیوں نہ میں اپنی اس حیثیت کو بھی اسی کے نام کر دوں، تاکہ جب کوئی بھی مجھے بچا نہیں سکے گا۔ اب جو پیچھے اب آپ ہیں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، تو چونکہ پیچھے آنے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو آسانی پیدا کریں۔ اسلام اتنی آپ نے کوشش کی ہے، گھر سے چل کر آگئے ایک ایک دو قدم، تو ویسے اسی نیت سے آگے ہو جائیں تاکہ آنے والوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب بڑے سب اب آپ بڑے پڑھے لکھے صاحب شعور لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، تو اس سے عزت بڑھے گی آپ کو۔ جب آپ محفل کا اللہ اور اس کے رسول کے نام کا احترام کریں گے نا تو آپ کی عزت بڑھے گی۔ یہ کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے آپ کی اس میں شخصیت میں فرق آئے گا، آپ کی عزت بڑھے گی، کیونکہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور محفل کے آداب میں ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ویسا کرنا پڑتا ہے جیسے مدینے والے کا حکم ہے۔
تو یہ مجلس کے آداب، تو آپ ویسے بھی آسانی پیدا کر دیں گے نا کسی کے لیے اس نیت سے، تو یہ عین اسلام ہے۔ جب آپ کسی کا اچھا سوچتے ہیں نا، وہ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی، میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم راستے سے گزر رہے ہو نا، تو ایک پتھر پڑا ہے، ایک کانٹا پڑا ہے، اسے اٹھا کر ایک طرف کر دو گے نا، تمہارا اللہ تم سے اتنا راضی ہوگا کہ اس عمل کو صدقے کا درجہ دے گا۔ ایک صدقہ خیرات ہوتی ہے، وہ نہیں، یہ صدقہ وہ ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ فرمایا یہ وہ عمل ہے جس کا ریوارڈ تمہیں ہر صورت میں دیا جائے گا، جو ضائع نہیں ہو سکتا۔ مولا اتنا بڑا کام تو میں نے نہیں کیا، کوئی تلاوت نہیں کی، کوئی سجدہ نہیں کیا، یہ ایک پتھر اٹھا کر میں نے سائیڈ پہ رکھا، ایک کانٹا اٹھا کر، اب اس کی تشریح میں سخی سلطان باہو نے، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو فقیر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا اپنا ہی شعور ہوتا ہے، اور پڑھا کرو ان کو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، کسی اللہ والے سے لو لگاؤ، یہ آپ کے میرے کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ان کا کرم ہے کسی کو اپنا بنا لیں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ بہترین دوست انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اب قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، اب قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں گے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ فرقہ واریت سے نکل آئیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب قرآن سے دوری ہے، جیسے ہمیں کوئی بیان کر دیتا ہے، وہ ایک شخص مجھے کہنے لگا، اور جی سلام لیا نا، تو بڑا وہ کہتا ہے بھئی جھکنا بھی نہیں ہے، رکوع کی شکل بن جاتی ہے، اس سے اللہ کی شانوں میں کوئی فرق آ جاتا ہے۔ میں نے کہا نادان نہ بنو، کیونکہ اسلام میں کنٹراڈکشن نہیں ہے، آپ اسلام کا ایک حکم دوسرے حکم سے ٹکراتا نہیں ہے۔ میں نے اس کے سامنے میں نے کہا وہ اس کی عربی ورژن دو مجھے، وہ جو تم حدیث بیان کر رہے ہو وہ عربی میں سناؤ، کہتا نہیں آتی۔ پھر میں نے کہا میں تمہیں سناتا ہوں، اس کا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے کہ بھائی جھکو نہیں۔ میں نے کہا ادھر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ اب کام تو ہو گیا ہے میرا، اب سمجھ نہیں آ رہی پوری یہ منت پوری کیسے کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی منت مانا ہی نہ کرو جو پوری نہ کر سکو۔ ہاں اب میں کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں زندہ ہے۔ کہا جا اس کے قدم چوم لے، اللہ تیری منت پوری کر دے گا۔ اچھا میں نے کہا اب جب ماں کے قدم چومنے ہیں تو ایک تو سمجھ آ گئی یہ چومنا کوئی اتنا بڑا جرم بھی نہیں ہے، اس پہ شرک بدعت کے فتوے نہ لگایا، خدا کے لیے اپنی قبر کالی نہ کیا کرو، اس کو سمجھا کرو۔ اچھا ماں کے قدم چومنے ہیں تو ماں کو تو یہ نہیں کہنا کہ ماں جی قدم اوپر اٹھائیں میں جھک نہیں سکتا، اور ماں کے قدم چومنے کے لیے تو جھکنا ہی پڑے گا نا بھائی۔ اور ماں کے پاس جاؤ، باپ کے پاس جاؤ، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ میں نے کہا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ باپ کے سامنے کندھوں کو بھی جھکاؤ اور ان سے آرام سے بات کرو، ان کو اف تک نہ کہو، ان کے آگے آنکھ نہ اٹھاؤ، تو میں نے کہا تو کون سا دین لے کر پھر رہا ہے جس میں اکڑ ہے، جس میں یوں اکڑ جانا ہے؟ یہاں تو اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں اور ماں باپ کی بارگاہ میں بھی جھکنے کا حکم ہو رہا ہے۔ بابا جی وقار، تو یہ اسلام بڑا سادہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، کہتے ہیں یہ دین فطرت ہے، اور آپ کو پتا ہے فطرت میں محبت ہے۔ اب ایک بات اور میں نے پہلے کہا، بہت ایسے احباب تشریف فرما ہیں جن کی حیثیت ہے معاشرے میں، آپ بات کو سمجھ لیں گے نا تو، اور اس کو ویسے دن میں جتنی باتیں کرتے ہو نا 24 گھنٹوں میں ہر روز 2-4 باتیں تو کملی والے کی بھی کیا کرو نا یار۔ اگر تیرے پاس چند لوگ بیٹھتے ہیں تیری بات سنتے ہیں، تیری کوئی صحبت ہے ہی، کیونکہ نبی نے فرمایا وہ مجلس شیطان کی معیت میں ہے، اس پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اس کو کبھی اللہ کی برکت حاصل نہیں کر سکتی جب 2 لوگ ملے یا زیادہ لوگ ملے جس میں خدا کا ذکر نہ ہو، مصطفیٰ کی بات نہ ہو۔ تو یہ جب بھی بیٹھو نا تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو اور درود پاک پڑھ لیا کرو، ایک دوسرے کو بتایا کرو کہ میں کملی والے کا امتی ہوں، تو بھی نبی کا امتی ہے، ایک دوسرے سے بھائی چارہ کیا کرو،
کملی والے کی محبت کی بنیاد پر رشتے بنائے کرو، تعلق بنائے کرو، آپس میں محبتیں. اچھا اسلام دین فطرت ہے اور فطرت میں محبت ہے. اب اس کو جب میں نے کھوجنا شروع کیا، میں پھر حوالہ دوں گا، میں نے ایک پہلے وہ حدیث مکمل کریں. فرمایا پتھر اٹھا دو، کانٹا اٹھا دو. میں چاہ رہا ہوں کہ میں کسی فرقے کی نمائندگی آپ کے سامنے نہ کروں، میں اسلام کی تشریح آپ کے سامنے کروں. یہ دیوبندی بریلی بڑی چھوٹی سی بات. دیوبند بھی ایک جگہ ہے، بریلی شریف بھی ایک جگہ ہے، تو ہمیں دیوبندی بریلوی تو کہلانا ہی نہیں چاہیے. یہ فقیر کی تعلیم ہے، میں اس کا ذکر آپ سے کر رہا ہوں. کیونکہ جب آپ حرم پہن لیتے ہیں نا، حرم پہنتے ہو تو خانہ خدا میں داخل ہوتے ہو نا. جب حرم پہن لیتے ہو تو کیا رہ جاتا ہے تمہارے پاس؟ سارے فرقے تو پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ فقیر اللہ کے حرم میں رہتا ہے، وہاں فرقہ واریت نہیں ہوتی ہے. یہ ان کا کھیل ہے جو اللہ کی محبت سے محروم ہے. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، تھوڑی سی اس بات کو اسلام کے عنوان سے. ہم بریلی کے تاجدار سے ہم پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، کیونکہ ان کی رگ رگ میں عشق رسول ہے. انہوں نے کملی والے کے علاوہ بات کی ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اب میں کہہ رہا تھا اسلام کی تشریح سمجھیے. یہ کانٹا پڑا، یہ پتھر پڑا، اٹھا کر سائیڈ پہ رکھ دیا تو کہا گیا تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا، تجھے اجر دے گا. کہا مولا میں نے کیا کیا ہے؟ یہ تو کوئی سجدہ بھی نہیں کیا، یہ تو کوئی تلاوت بھی نہیں کی، یہ تو کوئی. فرمایا سن، یہ اسلام کی فلسفی ہے، یہ تھیم ہے اسلام کا کہ تو نے پتھر اٹھایا، کانٹا اٹھایا تو تو نے کیا کیا؟ تو نے آسانی پیدا کی. کس کے لیے؟ جو بعد میں آئے گا. کہا مولا وہ ہو سکتا ہے کوئی میرا رشتہ دار نہ ہو. کہا یہی تو اسلام ہے، جو تیرا نہیں ہے تو اس کے لیے بھی آسانی پیدا کر رہا ہے. تجھے غرض نہیں ہے. کہا مولا وہ مسلمان بھی نہ ہو. کہا یہی تو نبی کا امتی ہونے کا تجھ کو شرف ہے کہ ہر کسی سے ہی تیری ذات سے اس کو فائدہ ملنا چاہیے. کہا مولا ہو سکتا ہے وہ انسان ہی نہ ہو. کہا کملی والے کا نوکر ہونے کی وجہ سے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تیرے وجود سے بس خیر ہی نکلنی چاہیے. تو آپ نے آسانی پیدا کی. پیچھے سے آنے والا چاہے وہ مسلمان بھی نہیں، چاہے وہ انسان بھی نہیں، اور جانوری کیوں نہ ہو، تو نے پتھر اٹھا دیا، کانٹا اٹھا دیا، تو پھر اس تیری وجہ سے اس کو سہولت ملی اور تجھے کسی کو بتانا نہیں پڑا میں نے تیرے ساتھ بڑا اچھا کیا ہے، بلکہ تیرے خدا نے جانا اور اس پہ تجھ سے راضی ہو گیا. تو یہ ہے اسلام. اگر یہ اسلام ہے تو مجھے بتائیں گالیوں کی گنجائش کہاں ہے؟ مجھے بتائیں کفر شرک کی گنجائش کہاں ہے؟ مجھے بتائیں کہ پھر کسی کو رنج پہنچانا، تکلیف دینا، اپنی ذاتی انا کی خاطر، اپنی ذاتی مفاد کی خاطر، تھوڑے سے نفع کی خاطر کسی کا نقصان کرنا اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جی وقار. اچھا اب اگلی بات اس سے جوڑنا چاہتا ہوں. اسلام دین فطرت اور فطرت میں محبت، اس کی بڑی تشریحات ہیں، لیکن ایک بڑی میں وہ کہتے ہیں کہ روٹین میں اور عام سی بات ہے، بڑی عام لیکن ہے بڑی خاص. سمجھ آ جائے گی تو آپ کا اور کام بھی بن جائے گا، میرا مقصد بھی حل ہو جائے گا، اور اس عظیم ماں کی روح کو بھی قرار مل جائے گا. یہ عاشق رسول لوگ ہیں، عاشقان رسول لوگ ہیں، ان کے بیٹے بھی، ان کی بیٹیاں بھی، یہ ان ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. ان کا اخلاق بھی، ان کا کردار بھی، ان کی یہ محبتیں بھی، ان کا یہ حسن کردار بھی. تو آپ اچھا سوچتے ہیں. وہ ایک شخص نے کہا ہمارے حضرت صاحب سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نہ بڑی خشوع و خضوع والی نماز پڑھوں. تو آپ بڑے مسکرائے. آپ نے کہا بیٹا تیری وہ اس نیت کو اور تیری اس سوچ کو بھی کئی توپوں کی سلامی ہے کہ اس دور پر فتن میں چاہ تو رہے ہو نا خشوع و خضوع والی نماز پڑھیں. ہاں اس کے لیے اگلا مرحلہ تو مشکل ہوگا. تمہیں اس کے لیے ایک صحبت صالح چاہیے ہوگی، تمہیں ایک کردار چاہیے ہوگا، ایک تعلیم چاہیے ہوگی، ایک تربیت. لیکن جب سوچ لیا ہے تو اللہ عطا بھی کر دے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا اسلام دین فطرت اور فطرت میں محبت، اس محبت کو ڈھونڈنے چلے. یہ فطرتی محبت کیا ہے؟ کہیں سے تو نظر آئے مولا، تو آواز آئی ادھر ادھر نہ دیکھو، بس کملی والے کو دیکھو.
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبت کا ذکر ہوا، ادھر بھی ذکر ہوا، ادھر بھی ذکر ہوا، درمیان میں تیرا میرا نبی نظر آتا ہے. ادھر خدا کی محبت، ادھر مخلوق خدا کی محبت. تو خدا کہہ رہا ہے اے نبی کہہ دیجئے قل ان کنتم، ہاں تم محبت چاہتے ہو، تم محبت کو اپنانا ہی چاہتے ہو، تمہیں سمجھ آئی گئی ہے کہ تمہیں اس گندگی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، تمہیں غلاظت کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، تمہیں رشوت کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، تمہیں سود خوری کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، تمہیں بے حیائی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ تمہارے رب نے تو اتنا پیارا بنایا کہ وہ فرما رہا ہے میں تم میں سے نظر آ سکتا ہوں. تیرا وجود کیسا ہونا چاہیے، تیرا جلوہ کیسا ہونا چاہیے؟ تجھے دیکھ کر شیطان بھی پناہ مانگے یا تجھے دیکھ کر فرشتے بھی قربان ہوتے چلے جائیں. کملی والے کا امتی ہونے کے ناطے ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اور اچھا قل ان کنتم، کہا اے حبیب ان کو بتا ہی دیجئے جب ان کا دل کر پڑے نا تحبون اللہ، یہ اپنے اللہ سے محبت کریں، یہ اپنے اللہ کو راضی کریں، یہ اپنے اللہ کی محبت کا جھنڈا اٹھائیں، تو کہا ان کو بتا فتبعونی، بس لاک کر دیا، کہا بس ایک ہی راستہ ہے فتبعونی کہ ادھر ادھر نہ جائیں. ویسے قرآن میں اطاعت کا لفظ بھی موجود ہے، یہاں اتباع ہے. اچھا بندہ کسی کے پیچھے چلتا ہے نا، کسی کی بات مانتا ہے، دو تین وجہ ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے خوشامد کی وجہ سے مان رہا ہو سکتا ہے ڈر کی وجہ سے مان رہا ہو، اور کسی وجہ سے بندہ کبھی کسی کی بات مان ہی لیتا ہے، دل نہیں ہوتا اور پھر بھی مان ہی لیتا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے جب دو چار بندے ہمارا نعرہ لگا دیں، ہمارے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلیں، ہمیں ملک صاحب چودھری صاحب کہے، ہم سمجھتے بڑی عزت ہو گئی. خدا کے بندو پتہ نہیں پیچھے یہ گالیاں دیتی ہو تمہیں، اور یہ کون سی عزت ہے؟ عزت تو وہ ہے جب کوئی غریب اپنے گھر کے اندھیروں میں بیٹھ کے تیرے لیے دعا کرتا ہے. کہا فتبعونی، اتباع کرو. اب اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے، سادہ سا مطلب یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اندر باہر سے مدینے والے کے بن جاؤ. سوال نہیں کرنا کہ نبی کیسا ہے، نبی فرمایا اس کا نام نہیں لوگے تم تو پاک بھی نہیں ہو سکتے. تم کون ہو نبوت کے بارے میں سوال کرنے والے؟ نبی اچھا ایک اور ماں کا بھی ذکر یہاں کر کے تو کہا دین فطرت ہے، محبت ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہا نبی کا بننے کی دیر ہے. یحببکم اللہ، پہلے تم چاہتے تھے کہ تم اللہ سے پیار کرو، ادھر تم نے نبی نبی کرنا شروع کر دیا، ادھر اللہ نے تیرا ذکر شروع کر دیا. یحببکم اللہ. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے محبت کا داعی تھا، پر تمہیں یہ گر آ گیا کہ تم نبی کے دروازے پر آ گئے ہو، تم نے کملی والے کو راضی کر لیا ہے، تم نے مدینے والے کو اپنا دیا ہے. اور اب اے ابو بکر تم کو صدیق اکبر بنا دیا جائے گا، اے عمر تم کو فاروق اعظم بنا دیا جائے گا، اے عثمان تم کو غنی کر دیا جائے گا، اے حسن و حسین تم کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا جائے گا، تم کو میں دنیا میں ہی جیتے جی جنت کی بشارت دے دوں گا. تم نبی کے بن تو صحیح، تم نبی کے در پہ آ تو صحیح. اچھا میں نے اس کی جھلک آج بھی دیکھی. آج کیا ہو، آج بھی کملی والے نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی فرماتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ بھی جنت ہے، یہ میرا جناب در ہے، یہ بھی جنت ہے، یہ میرا منبر ہے، یہ بھی جنت ہے، جو اس کے درمیان میں ہے یہ سارا ہی جنت ہے. سارے کے سارے. ہر مکتبہ فکر کا میں نے عالم دیکھا، ہر سکول آف تھاٹ کا میں نے وہاں پہ بندہ دیکھا لائن میں لگا ہوا ہے. کہا کیوں لائن میں لگے ہو؟ کہا ایک سجدہ کرنا چاہتا ہوں. کہا کہاں؟ کہا ریاض الجنہ میں. میں نے کہا ملے گا کیا؟ کہا جنتی ہو جاؤں گا. کہا تو کہتا ہے نبی دے ہی کچھ نہیں سکتا، تو وہی جنت مانگ رہا ہے جو نبی نے دی ہے، تو نبی کے قدموں میں آج بھی تیرا انتظار کر رہی ہے. باقیوں کو مر کر ملے گی، پر ریاض الجنہ میں آنے والوں یہاں ایک سجدہ کرتے جاؤ، جنت کے ٹکٹ لیتے جاؤ. فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ اس کی تشریح ہے. اب آگے بڑھیے. اب اس
فطری محبت کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کہا ادھر ادھر نہیں دیکھو, کملی والے کو دیکھو. اب کملی والے کی ذات کو دیکھا, وہ عرفہ والا, وہ بلند و بالا, وہ سوچوں سے ماورا, وہ علم سے ماورا, وہ کیفیات اور عشق کی دنیا میں جب نبی کو دیکھنا چاہا تو کملی والا مقامی ہوتا ہے تو قرآن مقامی نظر آئے, کملی والا لامقامی ہوتا ہے, قرآن لامقامی نظر آئے. اس کائنات کے جلووں میں ازل سے دیکھا, ابد تک دیکھا, جب دیکھا, جہاں دیکھا, کملی والے کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا. تو حضور کی ذات کو بیان کرنا سوچوں سے آگے نکل گیا, علم سے آگے نکل گیا. کسی عاشق نے کہا ارے ذات کو کیا بیان کرو گے, نبوت کی شان کو کیا بیان کرو گے, نبی کے نام پہ ہی ذرا غور کر لو. نبی کے نام کو دیکھنا شروع کیا, نبی کے نام کو پڑھنا شروع کیا. اور پھر مجھے بہت سارے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, میں نے جو کمپیریٹیو سٹڈی ہے ریلیجین پہ اس کو بھی میں نے دیکھا, پڑھا. انجیل برنباس کا ایک حصہ مجھے ملا. آج بھی عیسائیوں کی ویسے قرآن کے حوالے بھی ہیں, لیکن آپ کو, آپ کا ذوق ہے, آپ کو انجیل کا حوالہ بھی دیتا ہوں. حضرت انجیل برنباس, حضرت برنباس عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے بڑے اہم ترین, جنہوں نے یہ انجیل, آج بھی یورپ کی لائبریریوں میں یہ انجیل موجود ہے. انجیل برنباس, اس کا ایک چیپٹر ہے The Gospel of Barnabas, اور اس میں وہ کہتے ہیں the first man of this universe, اس کائنات کا پہلا انسان جناب آدم علیہ السلام in front of اللہ کریم, وہ اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور استغاثہ پیش کرتے ہیں. Oh my Lord, اے میرے خدا, am I not the first man created, کیا میں پہلا نہیں ہوں جس کو تو نے بنایا تھا؟ آواز آئی, God said yes, you are the first man created, ہاں تم بھی پہلے ہو. تو کہا, آدم کہنے لگے مولا اگر میں پہلا ہوں تو وہ کون ہے جس کا نام, if I am the first man created, then let me know who is the person whose name is written with your name on the heights of your throne in such a way, before and after is your name. پھر وہ کون ہے جس کا نام تو نے عرش کی بلندیوں پر اس طرح سے لکھ دیا ہے کہ آگے بھی تیرا نام ہے, پیچھے بھی تیرا نام ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے بتا وہ کون ہے جس کا نام عرش کی بلندیوں پہ تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. میں کنفیوز ہوں, مجھے اے پروردگار بتائیے, مجھے سمجھائیے. تو آواز آئی, پریشان نہ ہو, وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا, وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. پھر اب حضور کے نام نامی اس میں گرامی تو جب غور کرنا شروع کیا تو بات آگے نکل گئی. پر محبت کا وہ جام, اب وہ جو دیکھئے گا, وہ حسن اللہ نے, وہ جو فطرت میں محبت رکھی نا, اسلام دین فطرت اور انسان کی فطرت میں محبت. اب اس کا یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کہا اب کملی والے کا نام لو, میں نے لیا محمد. کہا اب محبت کا تقاضا کیا ہے, محبت جب آگے بڑھتی ہے نا, ایک اس کا انتہائی مقام آتا ہے. انتہائی مقام میں کیا ہوتا ہے, آپ کو باپ سے محبت ہوئی, آپ نے ہاتھ کو چوم لیا, آپ کو استاد کی عزت و احترام اور عقیدت میں اس کے پاؤں کو چوم لیا, آپ محبت بڑھی اور انتہائی شکل بوسو کنار ہوا نا. چومنا محبت کی انتہائی شکل ٹھہری نا, اظہار کی, محبت کے اظہار کی انتہائی شکل. تو بوسا ہوا, چومنا ہوا. تو کہا دیکھو, سلطان باہو فرماتے ہیں دیکھو میرے نبی کا نام دیکھو محمد, یہ نام ہی ایسا رکھ دیا کہ جب نام لوگے تو محبت کی انتہائی شکل اپنے کمال کو پہنچے گی. جب لب کو چومے گا, ایک بار نہیں چومے گا, 2 بار چومے گا. یہ ہے فطرت میں محبت, جس کا اظہار تیرے میرے نبی کے بابرکت نام سے بھی ہوتا ہے. نام ہی ایسا رکھ دیا. کہا اور نہ چمن آئے ہو نبی دیو موجہ کرو, تو انہوں کسے کو پوچھن دی لوڑ ہی نہیں. اللہ پاک نے اہتمام کر دیتا ہے, اللہ پاک نے طریقہ بنا دیتا ہے. سونے دا نال لیندے جاؤ تے اپنے آپ ہی تھوڑے لب ایک دوجے نوں چم دے ہی جان. اچھا, اس کا ترجمہ سخی سلطان بہو کا ایک بیت میں آخر پہ کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتے ہیں. کیا خوبصورت کلام ہے. باتیں بے بسم اللہ اسم اللہ تعالی, اے بھی گہرا بھارا ہوں, میں نام محمد اور احمد پہ
یہ گفتگو اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں اور آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ اگر ملے ہیں، ماں باپ اگر نصیب ہیں تو مقدر جگاؤ۔ میں نے یہ پڑھا ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تین ایسے موقع ہیں، تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ ایک دعا جب رمضان شریف ہو اور افطاری کا وقت ہو، روزہ دار جو دعا کرتا ہے اللہ وہ رد نہیں کرتا۔ پورے دن کی ریہرسل کے بعد، اللہ کی رضا کا نشان بننے کے بعد، اور ان میں سے ایک دعا وہ ہے جو باپ اپنی اولاد کے حق میں کر دے تو نبی نے فرمایا باپ کی دعا جو ہے وہ اولاد کے لیے ایسے ہی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہے۔